کبھی یہ سوچا ہے کہ اسلام کے چار عظیم ترین امام جو سب ایک ہی قرآن اور ایک ہی سنت کی پیروی کرتے تھے، کبھی کبھی ایک ہی سوال پر بالکل الگ الگ جوابات تک کیسے پہنچے؟ تو دیکھیں، یہ کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت گہری، ایک بہت منظم سوچ تھی۔ چلیں آج اسی دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہی سوال دراصل اس پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ان چاروں اماموں کے درمیان کچھ معاملات میں اختلاف تھا؟ اس سوال کا جواب سمجھنا اسلامی فقہ کی روح کو سمجھنے کے برابر ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم لفظ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے: فقہ۔ فقہ اللہ کا قانون نہیں ہے، بلکہ یہ اس قانون کو سمجھنے کی ایک انسانی کوشش ہے۔ اور یہ چار امام جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ اس فکری عمارت کے سب سے بڑے معمار تھے۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو اختلافات تھے، یہ بے ترتیب نہیں تھے، بلکہ یہ مختلف لیکن ایک جیسے معتبر فکری نظاموں کا نتیجہ تھے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کون صحیح تھا اور کون غلط، سوال یہ ہے کہ ہر امام نے سچائی تک پہنچنے کا اپنا ایک منفرد اور ڈسپلنڈ طریقہ کیسے بنایا۔ چلیں سب سے پہلے امام مالک کی بات کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار اس شہر سے بہت گہرا جڑا ہوا تھا جہاں وہ رہتے تھے، یعنی مدینہ، پیغمبر کا شہر۔ دیکھتے ہیں کہ اس ماحول نے ان کی سوچ پر کیا اثر ڈالا۔ یہ ایک بڑی طاقتور کہاوت ہے جو امام مالک کے پورے نقطہ نظر کی بنیاد ہے: صاحب البیت ادرا بما فیہ ہے، یعنی کہ گھر کا مالک ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے، اور امام مالک کے لیے وہ گھر خود مدینہ شہر تھا۔ ان کا اصول بڑا واضح تھا۔ وہ کہتے تھے کہ مدینہ وہ شہر جہاں پیغمبر نے اپنی زندگی گزاری اور جہاں دین مکمل ہوا۔ وہاں کے لوگوں کا اجتماعی عمل، ان کا مسلسل عمل، کسی ایک اکیلی روایت سے زیادہ مضبوط دلیل ہے، خاص طور پہ تب جب وہ روایت اس عمل سے ٹکرا رہی ہو۔ ان کے نزدیک اہل مدینہ کا عمل ایک زندہ ثبوت تھا۔ اور اس اصول کی سب سے بہترین مثال سا کے پیمائشی پیالے پر ہونے والی مشہور بحث میں ملتی ہے۔ جب امام مالک سے سا کے صحیح سائز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی کتاب نہیں کھولی، انہوں نے صرف مدینہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ کل اپنے اپنے سا لے کر مجلس میں آ جائیں۔ اگلے دن کیا ہوا؟ درجنوں لوگ وہ پیالے لے کر آئے جو ان کے خاندانوں میں نسل در نسل چلے آ رہے تھے، اور سب کے سب ایک ہی سائز کے تھے۔ یہ ایک زندہ چلتا پھرتا ثبوت تھا جو کسی بھی کتابی دلیل سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اچھا، اب امام شافعی کی طرف چلتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر مقام پر نہیں بلکہ معلومات کی سند پر تھا۔ ان کے لیے سب سے اہم چیز روایت کی مستند کڑی تھی، یعنی آتھینٹک چین۔ امام شافعی کے لیے ختمی ٹیسٹ کسی روایت کی مستند سند تھی، یعنی وہ چین آف نیریشن جو بنا کسی شک کے براہ راست پیغمبر تک پہنچتی ہو۔ اگر حدیث کی سند صحیح ثابت ہو جائے تو بس وہی آخری بات ہے۔ اور ان کے اس اصول پر ان کی ثابت قدمی کا سب سے بڑا ثبوت ان کا اپنا فکری سفر ہے۔ جب وہ حجاز میں تھے تو ان کی کچھ آراء تھیں جنہیں آج قول قدیم یعنی پرانی رائے کہا جاتا ہے، لیکن پھر وہ مصر چلے گئے جو علم کا ایک اور بڑا مرکز تھا۔ وہاں جب انہیں نئی مستند احادیث ملیں تو انہوں نے سچائی کی خاطر اپنی پرانی آراء کو بدلنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اور اپنی نئی رائے یا قول جدید قائم کی۔ اب ہمارے تیسرے امام، امام احمد کی بات کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا راستہ دکھاتے ہیں جو سختی کی بجائے لچک کو اپناتا ہے، خاص طور پر جب دین کے ذرائع خود اس کی اجازت دے رہے ہوں۔ ان کا اصول تھا توسع کا، یعنی وسعت اور گنجائش پیدا کرنا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک ہی معاملے پر ایک سے زیادہ مختلف لیکن مستند روایات موجود ہیں تو ان کے نزدیک وہ سب درست ہیں اور ان سب پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی عملی مثالیں ہمیں روزمرہ کے عبادات میں نظر آتی ہیں، جیسے وتر کی نماز کو 2 اور 1 رکعت کر کے پڑھنا، یا 3 اکٹھے پڑھنا، یا نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنا یا ناف کے نیچے۔ امام احمد کے نزدیک جب تک دونوں طریقوں کی دلیل مستند روایت سے ملتی ہے، دونوں ہی طریقے بالکل درست ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری امام، امام ابو حنیفہ کی طرف۔ ان کا طریقہ کار انفرادی روایات سے زیادہ دین کے وسیع اور جامع اصولوں پر یعنی جنرل پرنسپلز پر زور دیتا ہے۔ ان کا مقصد تھا ایک ایسا قانونی نظام بنانا جو ہر طرح سے کنسسٹنٹ ہو، جس میں تضاد نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی ایک اکیلی روایت دین کے دیگر مضبوط شواہد سے نکالے گئے اصول کلیہ یعنی جامع اصولوں سے ٹکراتی تو وہ اس جامع اصول کو ترجیح دیتے تھے تاکہ قانون میں ہم آہنگی برقرار رہے۔ اچھا، یہ موازنہ ان کے فرق کو بہت ہی بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک صحابی نے کسی مجبوری کی وجہ سے ممنوع وقت میں نماز ادا کی۔ امام شافعی کے نزدیک یہ اس طرح کی صورتحال میں سب کے لیے ایک عام اجازت بن جائے گی،
لیکن امام ابو حنیفہ کہتے کہ نہیں، یہ صرف اسی صحابی کے لیے ایک خاص رعایت تھی اور عام اصول باقی سب کے لیے ویسا ہی رہے گا، یعنی ایک ہی واقعہ مگر اس سے نکلنے والے دو بالکل مختلف نتائج۔ تو یہ تمام مختلف طریقے ہمیں آخر بتاتے کیا ہیں؟ یہاں ہم ان چاروں طریقوں کا ایک مختصر خلاصہ دیکھ سکتے ہیں۔ امام مالک نے مدینہ کے عمل کو بنیاد بنایا، امام شافعی نے سند کی تصدیق کو، امام احمد نے وسعت کو اپنایا اور امام ابو حنیفہ نے جامع اصولوں کو ترجیح دی۔ ہر ایک نے سچائی تک پہنچنے کے لیے ایک الگ لیکن بہت منظم راستہ چنا۔ تو سب سے اہم سبق جو یہاں سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اختلاف کمزوری یا انتشار کی علامت نہیں بلکہ بہت گہری فکری طاقت کی نشانی ہے۔ ہر امام نے دین کے بنیادی ذرائع سے وفاداری نبھانے کے لیے اپنا ایک مضبوط اور جامع نظام بنایا، اور ان کے یہی اختلافات مل کر ایک بھرپور، متحرک اور زندہ علمی روایت کو تشکیل دیتے ہیں۔ اور ہم اس بات کو اس سوچ پر ختم کریں گے کہ شاید یہ منظم اختلاف کوئی خامی نہیں بلکہ یہی وہ چیز ہے جس نے اس روایت کو صدیوں تک زندہ، ریلیونٹ اور متحرک رکھا ہے۔